السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ میں ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا، پھر اس توحید کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کیا۔ کفار ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ توڑتے رہے، لیکن ان کی زبان سے احد احد یہ ترانہ چھڑوا نہ سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری بھی انہیں سنائی۔ سیدنا بلال کی طرف منسوب ایک قصہ اکثر مولوی بیان کرتے ہیں، اور اس قصے کو بنیاد بنا کے قبروں کو چومنا، قبروں پہ چہرے رگڑنا، قبروں پہ آنا اور ان سے فریادیں کرنا، یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ آئیے پہلے تو اس قصے کو دیکھتے ہیں جسے حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں اپنی سند سے نقل کرتے ہوئے فرمایا: حدثني ابی محمد بن سلیمان عن ابیہ سلیمان بن بلال عن ام درداء عن ابی الدرداء قال لما دخل عمر بن الخطاب الجابیہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ کے حوالے سے یہ قصہ سنیے کہ جب سیدنا عمر جابیہ میں داخل ہوئے تو بلال نے شام آنے کا کہا، پھر بلال شام میں رہے۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آپ بلال سے کہہ رہے تھے: ما هذه الجفوة یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے رخی ہے۔ اما آن لك ان تزورنی یا بلال، اے بلال کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ۔ سیدنا بلال اٹھے، بڑے غمگین تھے، اور فوراً سواری تیار کی اور مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ وہاں پہنچ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر آئے، اور پھر خوب روئے اور قبر مبارک پر اپنا چہرہ ملنے لگے۔ سیدنا حسن حسین تشریف لے آئے، آپ نے انہیں گلے لگایا، ان کو چوما۔ ان دونوں نے سیدنا بلال سے کہا: اے بلال ہم چاہتے ہیں آپ ایک مرتبہ پھر وہ اذان دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو بلال مسجد کی چھت پر آئے، اپنی پرانی جگہ پر کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا تو مدینہ لرزنے لگا، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو لرزش اور بڑھ گئی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو خواتین اپنی پردہ گاہوں سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور کہا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے؟ کہ رسول اللہ کے بعد اس دن سے زیادہ مدینے والوں نے رونے والا کوئی دن نہیں دیکھا تھا۔ یہ قصہ بیان کرتے ہیں اکثر لوگ، اور دلیل دیتے ہیں کہ مزارات پہ جانا، قبروں پہ جانا، قبروں کو چومنا، اس پر اپنا چہرہ رگڑنا، وہاں آ کر فریادیں کرنا، یہ تمام چیزیں سلف صالحین سے ثابت ہیں۔ اور سیدنا بلال بھی آیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پہ اپنا چہرہ ملا۔ آئیے ذرا اس کی حقیقت سنتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہ قصہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا: اسنادہ لین وہو منکر، اس کی سند کمزور ہے اور روایت منکر ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لسان المیزان میں ابراہیم بن محمد بن سلیمان بن بلال بن ابی درداء کے ترجمے میں لکھا۔ حافظ بن عساکر نے اس کے احوال نقل کیے، پھر اسی کی روایت سے سیدنا بلال کے شام چلے جانے اور پھر مدینہ تشریف لانے اور وہاں اذان دینے اور مدینے کے لرزنے کا قصہ نقل کیا۔ اب حکم سنیے کہ اس قصے پر حکم کیا لگایا جا رہا ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں: وَهِيَ قِصَّةٌ بَيِّنَةُ الْوَضْعِ، یہ ایسا قصہ ہے جس کا من گھڑت ہونا بالکل واضح ہے۔ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ من گھڑت جھوٹا قصہ ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اپنی کتاب المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع میں لکھتے ہیں: قصۃ رحلۃ بلال ثم رجوعه الى المدینہ
بعد رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام وأذانه بها وارتجاج المدينة لا أصل لها وهي بينة الوضع. ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بلال کی رحلت، پھر ان کا مدینے کی طرف آنا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا، مدینے میں آ کے اذان دینا، مدینے کا لرز اٹھنا، اس قصے کی کوئی اصل نہیں، اس کا من گھڑت جھوٹا ہونا بالکل واضح ہے. یہ من گھڑت قصہ ہے جو قصہ گو لوگوں نے گھڑا تراشا، اور آج قصہ گو مولویوں کی زبانوں پر موجود ہے. محدثین کے علاوہ خود حنفی بزرگ وہ بھی اس قصے کو من گھڑت اور جھوٹا مانتے ہیں، لیکن بعض مولوی وہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے بڑے سر لگا کے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب بلال آیا خود نہیں آیا، نبی نے بلایا. بلال مدینہ چھوڑ گئے، حضور کی جدائی میں مدینہ چھوڑ گئے، شام چلے گئے. اب رات کو میرا نبی بلال کو خواب میں ملا، فرمایا ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیسی جفا، تو ملنے ہی نہیں آیا. اب بلال نے کی تیاری، حکم تھا سرکاری، سواریاں تیار کر کے نکلا منہ مدینے کی طرف کر کے. لوگوں نے کہا بلال آئے ہو جا رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے بلایا ہے. حضرت بلال پہنچ گئے مدینے، جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، بلال آیا بلال آیا. اب صحابہ نے پکڑ کے کہا اذان سنا. اس نے کہا کس کے لیے، کس کے لیے اذان دوں؟ اب سے عطا قبر النبی لفظ سنے، سیدھے آئے رسول اللہ کے مزار پہ، نہ دائیں گئے نہ. یہ ملوٹے ملا، کیا ملوٹا سمجھتے ہیں؟ میلے کچیلے. یہ ملوٹے ملا لکھتے ہیں کتابڑیوں میں، جی مدینے جاؤ تو نبی کے مزار کی نیت کر کے نہ جاؤ، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. بلال سیدھا نبی کے مزار پہ جا رہا ہے. برباد کر دیا میرے نبی کی امت کو، اجاڑ دیا انہوں نے. یہ رسول اللہ سے رشتے ہمارے کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ رشتہ رب نے جوڑا ہے، یہ نہیں ٹوٹنے کا. بلال سیدھے کہاں گئے؟ سرکار کے سیدھے مزار پہ، عطا قبر النبی. اور آ کے کیا کیا؟ یو مرے گو وجہہو، حضور کے مزار پہ لگے چہرہ ملنے. کسی کو طاقت ہے روکے؟ سارے صحابہ ہیں، دین کے پہرے دار ہیں، کرتے نبی سے پیار ہیں. ان سے بڑا دین کو جاننے والا کون ہے؟ اب حضرت یو مرے گو وجہہو، آنکھیں ملے منہ ملے، وہ بھی روئے دنیا. فجعل یبکی، بلال بھی رویا، سارے روئے، ہر کوئی رویا. اب جی بھر کے جب اٹھا تو اب لے گئے. اب عورتیں، بچے، بزرگ، بوڑھے، ہر کوئی کہے بلال سے بولو اذان کہے، لیکن بلال نے کہا نہیں دوں گا نہیں دوں گا. انہوں نے بلایا، میں آ گیا ہوں. اب جب انہوں نے انکار کر دیا، حسن حسین کو لے آئے. بس یہ شہزادے آئے، دیکھتے ہی لپٹ گئے. بابا بلال، نانا بھی چھوڑ گئے، امی بھی چلی گئی، تو بھی چلا گیا. لپٹ کے کہا چل اذان بول. ساری دنیا کو انکار کیا، تمہیں کیسے انکار کروں؟ فرمایا اچھا حکم دیتے ہو تو لو بسم اللہ. جب اذان شروع فرمائی، یہ بلال کی عادت تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا. عورتیں پردے دار گھروں سے نکل آئیں، دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی. ایسے لگا جیسے حضور دنیا میں پھر آ گئے.
اور پھر عجیب و غریب استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھو جی آپ منع کرتے ہیں کہ قبروں کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے، سیدنا بلال آئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اس کی نیت سے سفر کر کے، حالانکہ اس قصے میں جو جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ بلال مدینے کی نیت سے آئے، مدینے کی طرف رخت سفر باندھا، تو مدینے کی نیت پہ، مسجد نبوی کے دیدار کی نیت پہ جانا باعث اجر و ثواب ہے، وہاں ایک نماز کا 1000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ جو مسجد میں آئے، جو مدینہ میں آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے سلام کہے، ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مدینہ میں آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوتے، درود و سلام پڑھتے۔ اس سے اہل ایمان کو انکار نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر شرک کا پورا دھندا چلانا کہ قبروں پر آ کے اپنے ماتھے رگڑنا، سجدے کرنا، چہرے ملنا، اہل قبر کو پکارنا، یہ تمام چیزیں ثابت ہیں، تو یہ قصہ جس کی بنیاد پہ یہ عقیدہ گھڑا گیا ہے وہ قصہ ہی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر تمہارے ہی ایک مولوی صاحب وہ بڑے انداز کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں، غم تو وہ منائیں جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہیں۔ وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے۔ اس جھوٹے قصے کے اندر زندگی کی دلیل ہے، یہ وفات کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور صحابہ کے رونے کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ قصہ ہی غلط تم بیان کرتے ہو، اگر ایک لمحے کے لیے تمہاری بات مان لی جائے تب بھی یہ قصہ تمہارے مذہب کے خلاف جاتا ہے کہ تم لوگوں کو کہہ رہے ہو غم وہ منائیں جن کے مر گئے، ہمارا تو زندہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، حیات ہوتے، مدینہ میں موجود ہوتے تو بلال آقا کو چھوڑ کر شام کی طرف تشریف نہ لے جاتے بلکہ مدینہ میں رہتے۔ انہوں نے مدینہ چھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے اذان دینی چھوڑی کیوں؟ کیونکہ انہیں پیارے نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ تمہارے بیان کردہ اس قصہ میں ہے کہ عورتیں، پردہ دار عورتیں اپنے کمروں سے نکل کے باہر کو بھاگی کہ شاید رسول اللہ دوبارہ مبعوث ہو گئے، معنی کیا وہ جانتی تھی کہ آپ فوت ہو گئے۔ تو یہ قصہ من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، بنایا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو عقیدے تراشے گئے ہیں وہ جب قصہ ہی درست نہیں تو اس کی بنیاد پہ کھڑی ہونے والی بلڈنگ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اور تمہارے عقیدے کے بطلان کے لیے بھی یہ قصہ کافی ہے کہ تم یہ کہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی، غم وہ منائے جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حیات ہوتے تو یہ سارا ماجرا جو اس من گھڑت قصے میں پیش ہوا وہ عقل بھی کہتی کہ یہ من گھڑت قصہ ہے، اس کا پیارے نبی کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا یہ عقیدہ تھا، نہ ان کا یہ فہم تھا۔ وہ مانتے تھے کہ آپ اپنی زندگی گزار کر، دنیاوی زندگی گزار کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر